مولانا سید احمد پاشا قادری صاحب معتمد عموی و رکن اسمبلی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین، عالی جناب محترم المقام جعفر حسین میرا صاحب معزز رکن اسمبلی، عالی جناب محترم المقام قوثر محی الدین صاحب معزز رکن اسمبلی، عالی جناب میر ذوالفقار علی صاحب ماجد صاحب سابق میئر مجلس بلدیہ حیدرآباد، جناب ایم اے غفار صاحب، محمود قادری صاحب و دیگر کارپوریٹرز، بزرگان ملت و نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام ہر سال جلسے یاد قائد فخر ملت کا انعقاد عمل میں لایا جاتا ہے، تاکہ نئی نسل کو اپنے قائدین کی تاریخ سے واقف کروایا جائے، اور یقیناً یہ وہ قائدین ہیں جن کی تاریخ کو ہم پڑھ کر، جن کی تاریخ کو ہم سن کر، جن کو مشعل راہ بنا کر ہم آگے کی زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ فخر ملت مولانا عبدالواحد اویسی علیہ رحمہ جس وقت مسلمانوں کی خدمت کے لیے اٹھے، اس وقت ملک کے حالات کچھ عجیب و غریب تھے۔ 1947 تک 200 برس سے انگریزوں کی حکومت کا راج تھا۔ اس راج کے اختتام کے بعد ملک میں آزاد ہندوستان کے اندر تمام ریاستوں میں بے شمار مسائل پیدا ہو چکے تھے۔ وہیں جہاں سرزمین دکن کے اندر سلطنت آصفیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا، مسلمانوں نے نہ صرف سرزمین دکن کی سلطنت آصفیہ کے خاتمے کے بعد ایثار و قربانی کے ذریعے کام لیا، بلکہ ملک کے آزادی کی جدوجہد کے اندر بھی مسلمانوں نے حصہ لیا، اور 1857 سے لے کے 1947 تک مسلمانوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے بے شمار کارنامے انجام دیے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے بے شمار قربانیاں دی گئیں، اور سب سے پہلے مسلمانوں نے انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ بہادر شاہ ظفر نے کہا تھا، جب ان کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور رنگون کی جیل میں منتقل کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ مجھے دفن کے لیے ہندوستان میں جگہ دی جائے، تو انگریزی حکومتوں نے انکار کیا، تو انہوں نے آخری شعر لکھا کہ کتنا ہے بدنصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بدنصیب ظفر کے دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ ملی کوہ یار میں۔ اسی ملک کے آزادی کے لیے شیر میسور ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ 100 دن کی گیدڑ کی زندگی سے 1 دن کی شیر کی زندگی بہتر ہے، اور میدان جنگ کے اندر جنگ سے انگریزوں سے جنگ لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کی۔ اس ملک کے آزادی کے لیے پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ آرام حرام ہے۔ اس ملک کی آزادی کے لیے شہید اشفاق اللہ نے کہا تھا کہ لا کے رکھ دے ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ اس ملک کی آزادی کے لیے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے ٹیپو سلطان علیہ رحمہ علامہ اقبال کے علاوہ کئی مجاہدین آزادی نے، بال گنگادھر تلک نے کہا تھا کہ سوراج میرا پیدائشی حق ہے، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا۔ اس ملک کی آزادی کے لیے سبھاش چندر بوس نے کہا تھا کہ تم مجھے خون دو میں تمہیں آزادی دوں گا۔ 3000 سے زائد علماء کرام نے جنگ آزادی کے اندر جام شہادت نوش کیا۔ امام الہند مولانا ابو کلام آزاد نے اپنی تمام زندگی جنگ آزادی کے لیے صرف کی۔ شیخ الاسلام حضرت محمود مدنی علیہ رحمہ نے اس ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ بہرحال جب ملک آزاد ہوا تو تقسیم ہند کا عمل میں آیا، اور 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام عمل میں لایا، اور 15 اگست 1947 کو ہندوستان کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پھر اس کے بعد فیصلے کیے گئے، سارے ملک کے اندر دستور تشکیل دیا گیا۔ سرزمین دکن میں سلطنت آصفیہ کے خاتمہ کے بعد 17 ستمبر 1948 کو پولیس ایکشن کے نام پر ملٹری ایکشن کیا گیا۔ لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ جاگیردار تو موجود تھے لیکن جاگیریں ختم ہو چکی تھیں، منصبدار تو موجود تھے لیکن منصبیں ختم ہو چکی تھیں، نوابزادے اور تو موجود تھے لیکن دیوڑیاں ہاتھ سے جا چکی تھیں۔ مسلمان نوجوان نرم بستروں پر گرم لحاف اوڑے خواب غفلت میں سو رہے تھے۔ کہیں شطرنج کی محفلیں سجائی جا رہی تھیں، کہیں بھی رنگ رنگیلیاں منائی جا رہی تھیں، کہیں تیتر بتر اڑائے جا رہے تھے۔ خواب غفلت میں سوئی ہوئی قوم ڈر و خوف کے ماحول میں پولیس ایکشن کی تباہی و بربادی کے بعد مسلمان احساس کمتری میں تھا۔ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلمانوں نے تھے، انہوں نے پاکستان کا رخ کیا، یہ سمجھ کے رخ کیا کہ وہاں ایک اسلامی مملکت کا قیام عمل میں لایا جائے گا، اور ایک مسلم ملک کے اندر ہم کو اعلیٰ عہدوں پر فائز کیا جائے گا۔ اور وہ لوگ وہاں رخ کیے، لیکن جو ایماندار اور وفادار مسلمان تھے، ان لوگوں نے سرزمین دکن میں رہنے کو، سرزمین ہند میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعد ڈر و خوف احساس کمتری نے پولیس ایکشن کے بعد تمام لوگوں کا محاصرہ کر لیا
گیا. رضاکار اپنے یونیفارم کو جلا کر بوڑیوں میں کود رہے تھے تو کوئی کرناٹک مہاراشٹر کے گھاس کی بنڈیوں میں چھپ کر پناہ لے رہے تھے. ماں اور بہنیں عصمتیں بچانے کے لیے بوڑیوں میں کود رہی تھیں. معصوم بچے بلبلا رہے تھے. کھیتیں اجڑ چکی تھیں. ایسے ڈر و خوف کے ماحول میں جب صدیق دکن کو 9 برس کی جیل کی صحبتوں کے بعد واپس آئے تو مسلمان نے یہ سوچا تھا کہ صدیق قاسم رضوی علیہ رحمہ 1957 کے بعد جیل سے آنے کے بعد مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے اور مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے. لیکن صدیق دکن کے بیوی اور اب بچے وہاں پاکستان منتقل ہو چکے تھے اور ان کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ وہ پاکستان جانے والے ہیں. اسی درمیان میں پھر جب صدیق دکن آئے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت کسی آنی ہاتھوں میں دیا جائے تاکہ مجلس اتحاد المسلمین کے اس کاروان کو آگے بڑھایا جائے اور مسلمانوں کو برقرار رکھا جائے. ایسے میں فخر ملت مولوی عبدالعزیز اویسی صاحب کا انتخاب عمل میں لایا گیا اور فخر ملت اویسی صاحب علیہ رحمہ ایک عاشق رسول، ایک عاشق غوث، ایک ممتاز قانون داں اور دور اندیش مدبر سیاست داں تھے. انہوں نے جب مسلمانوں کی نفس پر غور و فکر کیا تو انہوں نے سب سے پہلے دیکھا کہ کام کیا کیا جائے. تو انہوں نے دیکھا کہ قوم کے اندر ڈر و خوف کا ماحول ہے، احساس کمتری ہے. جس قوم میں ڈر و خوف اور احساس کمتری رہتی ہے وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی. سب سے پہلا کام مجھے یہ کرنا پڑے گا کہ ان کے دلوں سے ڈر و خوف کو نکالنا پڑے گا، احساس کمتری کو نکالنا پڑے گا. تو اس کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے کہ سب سے اچھا طریقہ بندگان خدا کے دلوں سے ڈر و خوف کو اگر نکالنا ہے تو خدا، خوف خدا اور حب رسول کو پیدا کرنا پڑے گا. اسی کے عنوان سے آپ نے سیرت النبی کے جلسے منعقد کیے. رمضان میں جلسے یوم القرآن منعقد کیا اور دیکھا، فرمایا کہ دیکھو اے مسلمانوں، تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی بندگی کرو. تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرو. اللہ باقی من کل فانی، اللہ باقی رہے گا اور سب فنا ہو جائے گا. اللہ غنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور سب فقیر ہیں. تم اللہ کی عبادت کرو اور اپنے نبی سے محبت کرو. اور دیکھو کہ دستور ہند کے اندر تم کو ملک آزاد ہونے کے بعد دستور بنایا گیا اور تم کو یہ اختیار دیا گیا کہ آرٹیکل 25 کے تحت ہندوستان میں ایک شخص اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے، اپنے مذہب کی عبادت گاہ بناتے ہوئے، اپنے مذہب کی تشہیر کے لیے تقریر اور تحریر کے ذریعے تبلیغ کر سکتا ہے. یہ قانونی اختیار تم کو دیا گیا ہے. آرٹیکل 30 کے تحت تم اپنے مرضی کے تعلیمی ادارے قائم کرتے ہوئے اپنی قوم کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر سکتے ہو. تم دستور ہند کے اندر تم کو یہ مقام دیا گیا ہے کہ تم اپنی جماعت اپنی مرضی سے قائم کر کے ایوان بلدیہ، ایوان اسمبلی اور پارلیمنٹ میں کامیاب نمائندگی کر سکتے ہو. یہ بات فخر ملت نے مسلمانوں کے سامنے رکھی اور مسلمانوں کے دلوں سے ڈر و خوف کو نکالا. اس وقت مسلمانوں کے دلوں سے ڈر و خوف کو نکالنا اتنا کٹھن تھا جتنا پہاڑ کے چٹان سے پانی نکالنا مشکل تھا. ایسے حالات میں فخر ملت کو الزامات لگائے گئے، بہتان تراشیاں کی گئیں، پابندیاں کی گئیں، زبان بندی کی گئی، کئی آپ پر مقدمات دائر کیے گئے. 11.5 برس آپ جیل کے اندر رہے. جلسوں کی منسوخی کر دی گئی، آپ کو کئی علاقوں میں داخل ہونے سے روک لیا گیا. لیکن اس کے بعد بھی آج آپ دیکھتے ہیں جس طرح بیچلر اسدالدین اویسی صاحب کو اورنگ آباد میں آنے سے پابندی دی جاتی ہے، شولاپور کو جانے سے پابندی دی گئی، لکھنؤ کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت نہیں گئی. ایسے ہی حالات کچھ اس وقت بھی تھے کہ فخر ملت پر پابندیوں کا سلسلہ ہوا. لیکن ایک مرد اہن کے آپ ہونے کے باوجود سند جس کو حاصل تھی وکالت کی پڑھائی میں، سنا ہے وہ مرد آہن تھا قانونی لڑائی میں. قانون کے ممتاز قانوندہ ہونے کی حیثیت سے دستور ہند کے دائرے میں رہتے ہوئے مقدمات کا سامنا کیا اور اپنے حقوق کو حاصل کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کو آگے لے کر بڑھے اور 4 نکاتی فارمولہ کیا. جب لوگوں کے دلوں سے ڈر و خوف تھوڑا نکلنے لگا، لوگ باہر آنے لگے، لوگ جرجوخ جمع ہونے لگے، تو فخر ملت نے ایک پیغام دیا کہ مسلمانوں، میں تمہارے سامنے 4 نکاتی فارمولہ رکھتا ہوں. سب سے پہلے یہ کہ تم کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جاؤ، کیونکہ جو قوم متحد نہیں ہوتی وہ قوم کچھ نہیں کر سکتی، وہ قوم کسی محاذ پر کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کا پیغام آپ نے دیا اور فرمایا کہ کلمے کی بنیاد پر تم متحد ہو جاؤ. اور دوسرا، تعلیمی شعور اپنے اندر بیدار کرو، کیونکہ تعلیم کے بغیر دنیا میں کچھ نہیں کیا جا سکتا. پھر تیسرا کہا کہ تمہیں معاشی طور پر مضبوط ہونا پڑے گا. اور پھر چوتھا جو پیغام بڑا آپ نے دیا وہ دیا کہ مسلمانوں کو سرگرم سیاست میں حصہ لینا چاہیے. یہ 3 باتیں تو سب کو پسند آئی کہ اتحاد ملت، تعلیمی پسماندگی، معاشی پسماندگی. جب آپ نے کہا کہ سرگرم سیاست میں حصہ لیا جائے تو یہ بات حیدرآباد سے لے کر دلی تک پہنچ گئی
पंडित जवाहरलाल नेहरू को तक बर्दाश्त नहीं हुई कि ये फख्र मिल्लत अब्दुल अवाद अवैसी क्या नारा दे रहे हैं कि मुसलमान जब सियासत में सरगर्म हो जाएगा तो ऐवान बल्दिया के अंदर, ऐवान असेंबली के अंदर, ऐवान पार्लियामेंट के अंदर हमारी सोचों में भी इसका दखल हो जाएगा, हमारे फैसलों में भी इसका दखल हो जाएगा। आज 70 बरस के बाद दुनिया देख रही है कि आज पार्लियामेंट में बनाए जाने वाले दस्तूर अहकामात के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दखल है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सोच और आवाज का पार्लियामेंट के अंदर दखल है। तो ऐवान बल्दिया आंध्र और तेलंगाना के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अकबरुद्दीन अवैसी साहब का ज़हन और आवाज है और ऐवान बल्दिया के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दखल है। इसी बात का खदशा इन लोगों को था कि वो लोग चाहते थे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरगर्म सियासत में हिस्सा न लें, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये बात क्यों कही थी। इसलिए कही थी कि उन्होंने जब देख लिया कि तक़सीम हिंद के बाद दक्कन में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी की सिफारिशात के अंदर ये बात कही गई कि जो लोग अंग्रेजी नहीं जानते उनको सरकारी मुलाजिमतों से हटा दिया जाए। लिहाजा 22,000 सरकारी मुलाजिमीन को हटा दिया गया, जिनमें 20,000 से ज्यादा मुसलमान थे जो अंग्रेजी से न वाकिफ थे। फिर उसके बाद साजिशों का सिलसिला जारी हुआ, मुसलमानों को तालीम से दूर रखते हुए तालीमी इदारों के दरवाजे बंद करने लगे, मुसलमानों को मुलाजिमत के दरवाजे बंद होने लगे, तिजारत के अंदर जमीन तंग करने जाने लगी। फिर फख्र मिल्लत ने यही देखा कि आने वाले हिंदुस्तान के अंदर मैं देख रहा हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जहां मुसलमानों की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया जाएगा, दीनी दरगाहों पर पाबंदियां आयद की जाएगी, जलता हुआ गुजरात नजर आएगा, लुटता हुआ मुंबई नजर आएगा, मेरठ, जमशेदपुर, अहमदाबाद, सहारनपुर, मालन, भयगंडी और ऐसे इलाके नजर आएंगे जहां मुसलमानों की तबाही और बर्बादी होगी। मुसलमान माँ और बहनों की मईशत की तबाही और बर्बादी को देखते हुए असमतों से खिलवाड़ किया जाएगा। और आज हम देख रहे हैं कि 70 बरस के बाद आज हमको घर वापसी के नाम पर मारा जा रहा है, आज हमको घर लफ्ज जहाज के नाम पर मारा जा रहा है, आज हमको वंदे मातरम के नाम पर मारा जा रहा है, आज हमको सूर्य नमस्कार की बात की जा रही है, आज हमको बीफ बैंड के नाम पर मारा जा रहा है। आज सारे हिंदुस्तान के अंदर आज 40 दिन से जायद कश्मीर जल रहा है, धरती की लपेट के अंदर है, माए और बहनें बेसरो सामानी के आलम में सड़कों पर आ गई हैं। आज आसाम के अंदर आज बोडोज की जानिब से मुसलमानों का कत्लेआम किया, बिहार के अंदर सैलाब आया, करनूल के अंदर सैलाब आया, महाराष्ट्र मालेगांव के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, जेलों के अंदर पोटा और टाटा के तहत नौजवान गिरफ्तार है। अगर आज सारे हिंदुस्तान का कोई अहाता करते हुए आगे बढ़ी है तो यही फख्र मिल्लत के ख्वाबों की ताबीर को शर्मिंदा करते हुए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आज सारे हिंदुस्तान का अहाता करते हुए सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो यही वजह थी कि सालार मिल्लत ने भी यही काम किया और यही 4 नुकात को रखते हुए आगे बढ़ाया। जब इंसान दुनिया से जाता है तो 3 चीजों को छोड़कर जाता है, दौलत, ताकत, इख्तिदार और महलात कुछ उसके साथ नहीं आते। एक ये कि जो वो अमल नेक और अमल साले करता है वो आमाल उसके साथ आते हैं, और दूसरे साले या नेक सवाब जारिया के काम जो करता है वो काम आते हैं, और तीसरे और नेक और साले औलाद उसके काम आती है। फख्र मिल्लत बहैसियत आबद 5 वक्ता नमाजी और ताजुद गुजार थे, एक आशिक रसूल, आशिक गौस और आशिक औलिया अल्लाह थे जो उनके आज काम आ रहे होंगे। और दूसरे सवाब जारिया के काम कुल हिद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मदसूर नुकात बनाकर आपने जो छोड़ कर गए हैं वो पैगाम, वो आपके जो ख्वाबों की ताबीर वो आपके काम आ रहे हैं। और आज नेक और साले औलाद की शक्ल में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब आज मिल्लत इस्लामिया की खिदमत करते हुए सालार मिल्लत के सुपुत नजर आ रहे हैं। सालार मिल्लत ने इन्हीं चीजों को पैगाम को आगे लेते हुए आगे बढ़कर गए। 23 जून 2002 को दारुस्सलाम के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास मुनक्कद किया और इत्तेहाद मिल्लत के नाम पे देवबंदी, बरेलवी, नव जमात इस्लामी, तबलीगी जमात, अहले सुन्नतुल जमात, अहले हदीस, अहले तशरीह हजरात तमाम को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर बता दिया कि फख्र मिल्लत के दिए हुए पैगाम की मैं अमली तौर पर यह ऐलान कर रहा हूँ 23 जून 2002 को कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इजलास मुनक्कद किया गया। फिर इसके बाद सालार मिल्लत ने तालीमी मैदान के अंदर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज के क़याम अमल में लाए, अवैसी हॉस्पिटल का। फिर सरगर्म सियासत के अंदर आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बाद एक रुकने पार्लियामेंट, 7 अरकान असेंबली, 2 कौंसल, महाराष्ट्र के अंदर 2 अरकान असेंबली, अजला के अंदर 101 कारपोरेटर, हैदराबाद में मेयर 185 से ज्यादा कारपोरेटर गुजर चुके हैं, यहाँ से 101 कारपोरेटर यहाँ गुजरे, तो अजला के अंदर चेयरमैन हमारे मौजूद है। सालार मिल्लत ने
1975 کے اندر جب کبھی بھی حکومتوں سے موقع ملا انہوں نے ملت اسلامیہ کے لیے اثاثے حاصل کیے. وینگل راؤ کے ذریعے 1975 میں سالار ملت نے اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا، کیونکہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کہا تھا کہ کسی قوم کو مٹانا ہے تو اس قوم کی زبان کو مٹا دو. سالار ملت نے دیکھا کہ اردو زبان کو مٹایا جا رہا ہے تاکہ ہماری قوم کو مٹایا جائے، لہذا اردو اکیڈمی کا قیام 1975 میں سالار ملت نے قیام عمل میں لایا. معاشی طور پہ مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے 1978 کے اندر سٹوین کا قیام عمل میں لایا، پھر 1979 کے اندر مائنارٹی کمیشن کا قیام عمل میں لایا، پھر 1981 کے اندر قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا، پھر 1984 کے اندر دکن میڈیکل کالج اور انجینئرنگ کالج کو حاصل کیا، پھر 1985 کے اندر آندھرا پردیش مراٹھی فائنانس کارپوریشن کا قیام عمل میں لایا تاکہ مسلمانوں کی معیشت کو مضبوط کیا جائے، پھر 1986 کے اندر دارالسلام کوآپریٹو بینک کا قیام عمل میں لایا اور فخر ملت کی خوابوں کی شرمندہ تعبیر کرتے ہوئے اتحاد ملت اور تعلیمی میدان، معاشی میدان اور سیاسی میدان میں آج مجلس اتحاد المسلمین سرگرم بن کر آگے بڑھ رہی ہے. تو آج مسلمانوں ہم کو اس موقع کو اس جلسے یاد فخر ملت سے یہی پیغام حاصل کرنا پڑے گا کہ مجلس ایک عظیم مقصد کے تحت عظیم قربانیوں کے ذریعے عظیم نکات کے اوپر کام کر رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ حیدرآباد کے مسلمان سارے ہندوستان کے لیے ایک مشعل راہ ایک بن چکے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کی قیادت سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک نمائندہ قیادت بن چکی ہے. ارے آج ہر طرف سے ہندوستان میں واویلا اور تنقیدیں مچائی جا رہی ہیں. انہیں بے غیرت کہہ کے پکارا تو برا مان گئے، آئینہ انہیں دکھایا تو برا مان گئے، ان کے گھر تو ہر دن دیوالی ہے، ہم نے ایک دیا جلایا تو برا مان گئے. آج ایک اسد الدین اویسی کی قیادت سے میڈیا پریشان ہے، فرقہ پرست پریشان ہے، حکومتیں پریشان ہیں، لیکن یاد رکھو مسلمانوں ہمیں یہی پیغام اس جلسے سے حاصل کرنا پڑے گا کہ اتحاد ملت کے ذریعے سرگرم سیاست میں حصہ لیتے ہوئے ہم اپنی دینی درگاہیں اور عبادت گاہوں کو بچا سکتے ہیں، نوجوانوں کو اور ہماری معیشت کو، ہماری ماں اور بہنوں کی عزت و آبرو کا تحفظ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، سیاسی شعور کو بیدار کریں اور قیادت اور جماعت کی قدر کریں اور جماعت سے وابستہ ہو جائیں. واقعی